بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی التصدیقات۔ تصدیقات، تصورات گزر گئے، تصورات میں گزر گئے یا پتہ نہیں وہ تصورات تصدیقات میں گزر گئے۔ اگر یاد ہے تو تصدیقات ہو گئے، وگرنہ تصور ہی رہا۔ یہ ہے تصدیقات کی فصل، تصدیقات کے بیان میں ہے۔ مناطقہ پہلے بتا چکے ہیں کہ مناطقہ اصل جو بحث کرتے ہیں معرف اور قول شارع اور حجت سے، معرف اور قول شارع اور حجت سے بحث کرتے ہیں، اور حجت کی تین قسمیں ہیں۔ حجت کی تین قسمیں ہیں، کون کون سی؟ قیاس، استقراء، تمثیل۔ حجت کی یہ تین قسمیں ہیں۔ معرف اور قول شارع سے تو بحث گزر گئی الحمدللہ، لیکن آگے جو حجت ہے اس سے مناطقہ بحث کرتے ہیں، لیکن حجت کی تین قسمیں ہیں: قیاس، استقراء، تمثیل۔ اور حجت میں جو اصل ہے وہ قیاس ہے، لیکن قیاس ڈائریکٹ سمجھ میں آئے گا نہیں۔ قیاس کا سمجھنا موقوف ہے نقیض پر، اور نقیض کا سمجھنا موقوف ہے عکس پر، اور عکس کا سمجھنا موقوف ہے قضیہ پر، کیونکہ وہاں ایک قضیے کو دوسری جگہ اور دوسرے قضیے کو پہلی جگہ لے جاتے ہیں، تو پھر لوگ پوچھیں گے قضیہ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے عکس کا سمجھنا قضیے پر موقوف ہے۔ اس لیے پہلے بحث تصدیقات میں، حجت میں سب سے پہلے بحث شروع کی کس سے؟ قضیے سے۔ قضیہ سمجھائیں گے آپ کو۔ قضیے کو مناطقہ اس کو تعبیر کرتے ہیں، نام رکھتے ہیں، قضیہ کہتے ہیں۔ یہ وہی ہے جس کو نحو والے خبر کہتے ہیں۔ مصنف نے تعریف کی، القضیۃ قول، قضیہ ایک ایسا قول ہے، یحتمل الصدق والکذب، جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے۔ قضیہ ایک ایسا قول ہے، قول ایسا قول ہے، قول بمعنی مرکب کے ہے، یہاں قول بمعنی مرکب کے ہے۔ قضیہ ایک ایسا مرکب ہے، یحتمل الصدق والکذب، جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے۔ اگر قضیے میں حکم لگایا ہو، ہر وہ مرکب جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے اس کو قضیہ کہتے ہیں۔ نحویین خبر کہتے ہیں اور مناطقہ قضیہ کہتے ہیں۔ قضیے میں اگر ایک شے کے لیے ایک شے کا ثبوت ہو، یا ایک شے کے لیے ایک شے کی نفی کی گئی ہوگی، ایک شے سے ایک شے کی نفی کی گئی ہوگی، اگر اس میں حکم لگا ہو ایک شے کے لیے ایک دوسرے شے کا ثبوت کا حکم ہو تو موجبہ ہوگا، اور اگر اس قضیے میں ایک شے کے لیے دوسرے شے کے ثبوت کا حکم ہوگا یا اس سے نفی کا حکم ہوگا۔ اگر ثبوت ہے، ایک شے دوسرے شے کے لیے ثابت کی جا رہی ہے یا اس کی نفی کی جا رہی ہے، تو وہ قضیہ حملیہ ہے، وہ قضیہ حملیہ کہلاتا ہے۔ اور اگر اس میں ایک شے کے لیے دوسرے شے کا ثبوت یا نفی نہ ہو، بلکہ ایک شے کے لیے ایک نسبت کا ثبوت ہو، ایک نسبت کے لیے دوسری نسبت ثابت ہوگی، یا ایک نسبت سے دوسری نسبت کی نفی کی گئی ہوگی، اگر نسبت کا ثبوت یا نسبت کی نفی ہو تو اس کو کہتے ہیں شرطیہ، وہ قضیہ شرطیہ ہے۔ اب دیکھو، اگر ایک شے کے لیے یعنی موضوع کے لیے اگر دوسرے شے کا ثبوت ہو، یعنی محمول کا ثبوت ہو، یا محمول موضوع سے نفی کی گئی ہو، تو اگر ایک چیز کے لیے دوسرے شے کا ثبوت یا نفی کی جا رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے، شے ثابت یا شے کی نفی۔ اور اگر ایک نسبت کے لیے دوسرے نسبت کا ثبوت یا دوسرے نسبت کی نفی ہو رہی ہو تو اس کو پھر شرطیہ کہتے ہیں، اس قضیے کو قضیہ شرطیہ کہتے ہیں۔
اب ظاہر بات ہے اگر ایک شے کے لیے یعنی موضوع کے لیے محمول کا ثبوت ہے تو موجبہ ہے، اور اگر اس کی نفی ہے تو سالبہ ہے۔ ایک نسبت دوسرے نسبت کے لیے ثابت ہے تو موجبہ ہے، ایک نسبت کی دوسرے سے نفی ہو رہی ہے تو سالبہ ہے۔ تو حملیہ اور شرطیہ سمجھ میں آ گیا۔ لہذا اگر کسی شے کے لیے دوسری شے کا ثبوت کی یا اس کی نفی ہو رہی ہو تو قضیہ حملیہ ہے، قضیہ حملیہ۔ جس شے کے لیے ایک دوسری شے ثابت کی جا رہی ہے، جس کے لیے کی جا رہی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں موضوع، اور جو چیز ثابت کی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں محمول، اسے کہتے ہیں محمول۔ یا جس کے لیے جس شے سے نفی کی جا رہی ہے، مثال کے طور پر زید ہے قائم، زید کے لیے قیام کو ثابت کیا جا رہا ہے، زید کے لیے قیام کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو یہ قیام الثبوت لزید، یہ ہے ثبوت الشیء للشیء، یہ قضیہ حملیہ ہے۔ تو جس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہو محمول، اس کو کہتے ہیں موضوع، اور جو چیز ثابت کی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں محمول۔ اور اگر ایک نسبت ثابت ہو، اس ایک نسبت کے لیے دوسری نسبت کا ثبوت ہو، یا ایک نسبت سے دوسری نسبت کی نفی کی جا رہی ہو، اگر ایک نسبت کے لیے دوسری نسبت کا ثبوت کیا جا رہا ہو تو جس کے لیے نسبت ثابت ہو رہی ہو اس کو کہتے ہیں مقدم، اس کو کہتے ہیں مقدم۔ جیسے کہ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، تو فالنہار موجود یہ ایک نسبت ہے، اور ان کانت الشمس طالعۃ دوسری نسبت ہے۔ یہ فالنہار موجود والی نسبت پہلے والے کے لیے ثابت کی جا رہی ہے، سورج اگر طلوع ہوگا تو پھر دن موجود ہونے کی نسبت اس کے لیے ثابت کی جا رہی ہے۔ لہذا جس کے لیے نسبت کو ثابت کی جاتی ہے یا جس سے نسبت کی نفی کی جاتی ہے، ان کانت الشمس طالعۃ فلیس النہار فلیس اللیل موجودا فاللیل لیس بموجود، لہذا یہاں لیل کی نفی کی گئی ہے، ایک نسبت کے ثبوت سے دوسری نسبت کی نفی کی جا رہی ہے، تو جس کے لیے کی جاتی ہے، جس کے لیے نسبت ثابت کی جاتی ہے یا جس سے نفی کی جاتی ہے وہ مقدم، اور دوسری کیا ہوگی؟ تالی، مقدم اور تالی۔ اور قضیہ حملیہ شرط اور شرطیہ سمجھ میں آ گیا؟ جی قضیہ حملیہ سمجھ میں آ گیا۔ ایک شے کا ثبوت اگر دوسرے شے کے لیے کیا جا رہا ہو، جس قضیے میں کیا جا رہا ہے وہ قضیہ کون سا ہوگا؟ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایک نسبت دوسرے نسبت کے لیے ثابت کی جا رہی ہے یا اس کی نفی کی جا رہی ہے تو وہ شرطیہ ہوگا۔ تو ایک موضوع ہوتا ہے، ایک محمول ہوتا ہے۔ جو محکوم علیہ ہوتا ہے، جس کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، جس پر حکم لگایا جاتا ہے، جس کو محکوم علیہ کہتے ہیں، اس کو موضوع کہتے ہیں۔ اور جس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے، جس کا حکم لگایا جا رہا ہے، اس کو محکوم بھی کہتے ہیں۔ تو محکوم علیہ کو موضوع کہتے ہیں اور محکوم بھی کو محمول، موضوع اور محمول۔ یہ قضیہ حملیہ کے اندر جو ایک محکوم علیہ ہوتا ہے، زید محکوم علیہ، اس پر حکم لگایا گیا۔ اور قائم یہ ہے محکوم بھی، اس کے ذریعے سے حکم لگایا گیا۔ محکوم علیہ موضوع اور محکوم بھی محمول۔ قائم کی ایک نسبت ہو رہی ہے، دیکھو زید موضوع ہے، قائم محمول ہے، اور قائم کی جو نسبت زید کی طرف ہوتی ہے اس نسبت کو کہتے ہیں رابطہ۔ اس نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ رابطہ۔
یہ جو قائم کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، اس نسبت کو کہتے ہیں رابطہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رابطہ۔ رابطہ۔ یہ جو رابطہ ہے، رابطہ اصل تو رابطہ کہا جاتا ہے اس نسبت کو جو محمول کی موضوع کی طرف کی جاتی ہے، یا جو محمول کی موضوع سے نفی کی جا رہی ہے، اس نفی کی جو نسبت وہ کہلاتی ہے، یہ اس کو رابطہ کہتے ہیں۔ لیکن رابطہ لفظ میں نہیں ہوتا، عربی میں اس رابطے کو تعبیر نہیں کیا جاتا، ظاہر نہیں کیا جاتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں۔ اس لیے اس نسبت پر جو لفظ دلالت کرتا ہو اس کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ محمول کی موضوع کی طرف نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کو رابطہ کہتے ہیں۔ لیکن اس رابطے کو جس لفظ سے ظاہر کیا جاتا ہے، کبھی لفظوں میں آتا ہے کبھی نہیں، تو جو لفظ اس نسبت پر اور رابطہ پر دلالت کرتا ہے، پھر اس لفظ کو رابطہ کہا جانے لگا، پھر اس لفظ کو رابطہ کہا جانے لگا۔ لہذا زید قائم، تو زید کی جو قائم کی طرف نسبت ہو رہی ہے، نسبت ہے کیا؟ وہ نسبت ہے رابطہ، یہ رابطہ ہے، یہ نسبت رابطہ ہے۔ لیکن اس نسبت پر، اس رابطہ پر ایک لفظ دلالت کرتا ہے، ہوا یا ہیا یا کائنا یا کانا وغیرہ۔ جو لفظ اس نسبت پر، اس رابطے پر دلالت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں، پھر اس نسبت کا، اس لفظ کا نام رکھ دیا گیا رابطہ، اس کو رابطہ کہا جائے گا۔ تو یہ چونکہ دلالت کرتا ہے اس نسبت پر، تو یہ دال ہے اور وہ نسبت مدلول ہے، یہ جو ہے دال ہے اور وہ مدلول ہے۔ تو وہ جو مدلول کا نام تھا، مدلول کا کو کہتے تھے رابطہ، وہ رابطہ مدلول والا نام کس کو دے دیا؟ دال کو دے دیا۔ اب اس ہوا جو اس نسبت پر دلالت کرنے والا لفظ ہے، جو حرف ہے، اس حرف کو کہا جانے لگا کیا؟ رابطہ کہا جانے لگا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بھائی نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ رابطہ کہتے ہیں۔ لیکن نسبت تو مخفی شے ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس نسبت پر جو حرف دلالت کرے، نسبت پر جو حرف دلالت کرے، یہ ہے دال علی الرابطہ۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ نسبت کو رابطہ کہتے ہیں۔ اس پر کون سا لفظ، کون سا حرف دلالت کرتا ہے؟ ہوا ہے، ہیا ہے، کانا ہے، سوارا ہے وغیرہ، افعال ناقصہ۔ ٹھیک ہے، یہ حروف یہ دلالت کرتے ہیں اس نسبت پر، رابطے پر۔ تو اصل نسبت جو ہے رابطہ، وہ نسبت ہے، یہ ہے دال علی الرابطہ، یہ ہے دال، اور جب یہ دال ہے تو وہ نسبت کیا ہو جائے گی؟ مدلول۔ اب دیکھو نسبت یا وہ رابطہ مدلول ہے اور یہ دال علی الرابطہ ہے، پھر انہی حروف کو کہا جانے لگا کہ یہ رابطہ ہے، تو وہ مدلول والا نام دے دیا کس کو؟ دال کو دے دیا۔ لہذا پھر ان حروف کو کہا جانے لگا یہ رابطہ ہے، یہ کیا ہے؟ رابطہ۔ حالانکہ یہ خود رابطہ، یہ تو دال علی الرابطہ ہے، تو مدلول کا، یہ اس کا مدلول رابطہ ہے، یہ تو دال ہے، پھر وہ مدلول کا نام دال پر رکھ دیا مجازن۔ اس کو کہتے ہیں تسمیت الدال باسم المدلول، دال کا نام رکھا مدلول کے نام پر، جو مدلول والا نام تھا وہ دال کو رکھ دیا، تسمیت الدال باسم المدلول، دال کا نام رکھا مدلول کے نام سے یا مدلول کے نام پر۔ لہذا اب ان حروف کو کہا جانے لگا یہ رابطے ہیں، حالانکہ یہ رابطے حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو دال ہے علی الرابطہ، لہذا یہ رابطہ کہلاتا ہے۔ تو زید جو محکوم علیہ ہے یہ موضوع، قائم جو محکوم بھی ہی ہے وہ موضوع محمول، اور قائم کی جو نسبت ہو رہی ہے، محمول کی جو نسبت زید کی طرف ہوتی ہے وہ نسبت ہے، اس کو رابطہ کہا جاتا ہے۔
اور اس رابطے پر جو لفظ دلالت کرے، جو حرف دلالت کرتے ہیں، وہ اصلاً تو دال علی الرابط ہے، لیکن پھر انہی حروف کو کیا کہا جانے لگا؟ رابطہ کہا جانے لگا۔ کیا کہا جانے لگا؟ رابطہ کہا جانے لگا۔ لہذا کبھی کبھی وہ رابطہ لفظوں میں ذکر کیا جاتا ہے، زید هو قائم، زید هو قائم، زینب ہی قائمۃ۔ لہذا کبھی کبھی اس رابطے کو، یعنی دال علی الرابطے کو کبھی لفظوں میں ذکر کرتے ہیں مناطق، اور کبھی حذف کر دیتے ہیں۔ نحوین بھی کبھی اس نسبت کو ذکر کرتے ہیں، کبھی حذف کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر کسی قضیے میں رابطہ ذکر ہو جائے، یعنی دال علی الرابطہ اگر ذکر کر دیا جائے، تو پھر وہ قضیہ ثلاثیہ بن جائے گی، موضوع، محمول اور رابطہ، تو 3 جز ہو گئے، قضیے کو ثلاثیہ کہا جائے گا۔ اور اگر اس کو ذکر نہ کیا جائے تو پھر اس قضیہ حملیہ کو، یہ قضیہ ثنائیہ کہلاتی ہے، 2 پر مشتمل ہے، موضوع محمول ہے، تو قضیہ ثنائیہ ہوگا۔ قضیہ کیا ہوگا؟ ثنائیہ ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو رابطہ ہے، رابطہ جو ہے، یعنی دال علی الرابطہ، اس کی 2 قسمیں ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، رابطہ زمانیہ اور رابطہ غیر زمانیہ۔ رابطہ زمانیہ اور رابطہ غیر زمانیہ۔ کبھی کبھی وہ رابطہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ربط کے ساتھ ساتھ، یعنی اس نسبت پر دلالت کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی دیتی ہے، زمانہ بھی بتاتی ہے، اور کبھی اس میں زمانے والا معنی نہیں ہوتا، صرف نسبت پر دلالت ہوتی ہے، زمانہ نہیں بتاتی۔ شارح کہتے ہیں اصل میں چونکہ یہ منطق، یہ یونانی زبان، یونانی فن ہے، تو یہ یونانی زبان میں تھا، یہ علوم فلسفہ اور منطق، یہ علوم یونانیہ میں سے ہے، یونانی علوم ہے، تو چونکہ یہ یونانی زبان میں تھا، پھر جب اس کو عربی کی طرف منتقل کیا گیا، تو عربی کی طرف منتقل کرنے کے لیے محکوم علیہ اور محکوم بہ کے لیے تو ان کے پاس الفاظ تھے موضوع محمول، لیکن نسبت کے لیے کون سا لفظ ہوگا؟ نسبت کے لیے ان کے پاس رابطہ زمانیہ تو موجود تھے۔ اہل عرب نے دیکھا کہ جو حروف رابطہ کا کام دیتی ہے، زمانے کے پر بھی دلالت کرتی ہے، انہوں نے دیکھا افعال ناقصہ کو، انہوں نے سمجھا کہ یہ ایسے افعال ہے کہ یہ ربط پر دلالت بھی کرتے ہیں، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، اس لیے افعال ناقصہ کو انہوں نے رابطہ زمانیہ قرار دیا، رابطہ زمانیہ قرار دیا۔ جیسے کہ کانا ہے، اب زید اگر زمانے پر دلالت کرنا بھی مقصود ہو اور نسبت پر دلالت بھی مقصود ہو، تو پھر وہ رابطہ زمانیہ کو ذکر کرتے ہیں۔ کس کو ذکر کرتے ہیں؟ رابطہ زمانیہ، اور وہ افعال ناقصہ ہے، زید کانا قائما، زید کانا قائما، تو زید موضوع، قائما محمول، اور کانا رابطہ، یعنی دال علی الرابطہ، اور یہ ایسا رابطہ ہے جو زمانیہ بھی ہے، گزشتہ زمانے کی خبر بھی دے رہی ہے۔ زید کھڑا تھا، زید کھڑا تھا، زید اصبح قائما، زید امسا نائما، اصبح امسا ظل وغیرہ، جو اوقات بتاتے ہیں۔ زید لیس قائما یا لیس بقائم، تو موجودہ زمانے کی نفی کر رہے ہیں، موجودہ زمانے کو بتا رہے، لہذا یہ ان کو کہا جانے لگا کیا؟ یہ رابطہ زمانیہ ہے۔ لیکن رابطہ غیر زمانیہ کے لیے ان کو کوئی لفظ نہیں ملا، ایسا حرف نہیں ملا کہ جو رابطہ غیر زمانیہ پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے عاریت کے طور پر لیا، بطور عاریت کے ضمائر کو لیا رابطہ غیر زمانیہ کے لیے، اور وہ ہے ہوا ہیا،
ہوا اور ہیا، تو یہ تو ہے اسما ہے، اسم ہے، لیکن اب مجبوری ہے نسبت پر دلالت کرنے کے لیے رابطہ ضروری ہے، اس مجبوری کی وجہ سے انہوں نے ان اسما کو، ان ضمائر کو، ہوا اور ہیا کو بطور رابطہ کے عاریت کا طور پر لیا، اس لیے یہ ہے تو اسما، لیکن یہاں جب رابطہ پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہو تو پھر یہ اسم نہیں بلکہ پھر یہ حرف بن گئے۔ کیا بن گئے؟ حرف۔ اس کو مجاز لیا ہے، عاریت پر لیا ہے بطور حرف کے، اس لیے حرف ہے، اسم نہیں ہے، حرف ہے، اسم نہیں ہے۔ اور حروف اس لیے لیتے ہیں کہ جو نسبت ہوتی ہے، نسبت یہ ایک مستقل نہیں ہے، نسبت جو ہوتی ہے یہ مستقل نہیں، یہ ایک ایسا معنی ہے جو کہ حرفی ہے، غیر مستقل ہے، مستقل نہیں ہے، نسبت مستقل نہیں۔ جب نسبت مستقل نہیں تو ان پر جو لفظ دلالت کرے گا ضروری ہے کہ پھر وہ بھی مستقل نہ ہو، ضروری ہے کہ پھر وہ بھی مستقل نہ ہو۔ اور اسم تو مستقل ہوتا ہے نا، اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم تو مستقل ہے نا، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ مستقل۔ لہذا یہ جو ہوا اور ہیا کو یہاں لیا گیا ہے یہ بطور حرف کے لیے گئے ہیں، بطور اسم نہیں ہے۔ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ نسبت خود مستقل نہیں ہوتی، غیر مستقل ہوتی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ جو لفظ اس پر دلالت کرے ضروری ہے کہ وہ بھی پھر ایسا ہو کہ مستقل نہ ہو، اور وہ حرف ہوتے ہیں، اسم اور فعل نہیں۔ چونکہ مناطق کے ہاں پیچھے گزر چکا، اسماء افعال ادات میں داخل ہے، حروف میں داخل ہے، افعال میں نہیں، اس لیے اسماء افعال کو بھی لیا رابطہ غیر زمانیہ کے طور پر، رابطہ زمانیہ کے طور پر لیا، اور رابطہ غیر زمانیہ کے لیے کوئی ان کو اور لفظ نہیں ملا تو انہوں نے ان ضمائر کو لیا ہے رابطہ غیر زمانیہ کے طور پر۔ اس لیے یہ ہے تو اصل میں اسما، لیکن چونکہ مجبوراً اس کو رابطے کے طور پر لیا ہے تو پھر اس کو حرف بنایا گیا۔ کیا بنایا گیا؟ حرف بنایا گیا۔ یہ بات سمجھے جی؟ تو قضیہ حملیہ، قضیہ حملیہ کی تعریف قول، ایسا قول ہے یحتمل الصدق والکذب، جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے، جو سچ اور جھوٹ کا، یہ ہے قضیہ کی تعریف۔ لیکن قضیہ کی اس تعریف پر اعتراض ہے۔ قضیہ کی جو تعریف کی ہے، قضیہ کہتے ہیں قضیۃ، قضیہ کہتے ہیں ما یحتمل الصدق والکذب۔ دیکھو قضیہ کی تعریف کیا ہے؟ تو قضیہ یہ ہے معرف، اور یہ ہے تعریف یا معرف۔ ٹھیک ہے، قضیہ کی تعریف، قضیہ کہتے ہیں ما یحتمل الصدق والکذب۔ قضیہ کی تعریف پر اعتراض یہ ہے کہ یہاں دور لازم آ رہا ہے۔ کیا لازم آ رہا ہے؟ دور لازم آتا ہے۔ دور جانتا ہے؟ مناطق ایک لفظ ذکر کرتے ہیں دور، کہتے ہیں دور لازم آتا ہے، اور دور باطل ہے بالاتفاق، بالاتفاق دور کیا ہے؟ باطل ہے۔ دور کہتے ہیں توقف الشیء علی نفسہ، توقف الشیء علی نفسہ، شے کا اپنے نفس پر، اپنے ذات پر موقوف ہونا، شے کا اپنے ذات کے اوپر کیا ہونا؟ موقوف ہونا، اس کو کہتے ہیں دور۔ یا بالفاظ دیگر معرف کو معرف میں ذکر کرنا، معرف کو معرف میں ذکر کرنا۔ دیکھو ہمیں انسان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، انسان کیا بلا ہے، ہمیں انسان کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں حیوان بھی معلوم ہے اور ناطق بھی معلوم ہے۔ جب ہم نے پوچھا انسان کیا ہے، یہ معرف ہے نا، انسان معرف ہو گیا، ٹھیک ہے، انسان، ہمیں حیوان بھی معلوم ہے اور ناطق بھی معلوم ہے۔ دو جانے ہوئے تصور کو ملا کر جب نہ جانے ہوئے تصور حاصل ہو جائے اس کو معرف کہتے ہیں، اور اشارے تصور ہے، ٹھیک ہے،
معرف اور قول شارح ہے، تو ہمیں انسان کا پتہ نہیں تھا، لیکن ہمیں حیوان بھی معلوم تھا، ناطق بھی معلوم تھا. ہم نے اس کو ایسے ترتیب دے دی، جنس پہلے رکھا، فصل بعد میں رکھی. جب اس انداز میں ہم نے اس کو ترتیب دے دی تو ہمیں وہ نامعلوم کیا ہو گیا؟ معلوم ہو گیا. انسان معرف ہے، یہ معلوم نہیں ہے، لیکن حیوان اور ناطق ہمیں معلوم ہے. یاد رکھنا، جو معرف ہوگا وہ معرف سے پہلے معلوم ہوتا ہے. معرف تو ہمیں معلوم نہیں ہے نا، لیکن یہ کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے. اور جب اس کو ہم نے ترتیب دے دی تو پھر یہ بھی کیا ہو گئی؟ معلوم. لیکن یہ جو ہمیں معلوم ہوئی ہے، اس سے پہلے ہوئی ہے، اس کے بعد ہو گئی؟ اس کے بعد میں ہوئی نا. معرف سے، یہ معرف پہلے سے معلوم ہوگی، معرف پہلے معلوم ہوگی تو آپ کو معرف ہو معلوم ہوگا. ہمارے ساتھ ہو. اس لیے معرف بعد میں معلوم ہوتی ہے. معرف کا معرف سے پہلے جاننا ضروری ہے، تبھی تو تعریف کرو گے، ورنہ کیسے تعریف کرو گے؟ جب ہمیں تعریف معلوم ہو گئی، معرف معلوم تھی تو ہمیں معرف معلوم ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے جاننے سے ہمیں انسان معلوم ہو گیا نا. لیکن اگر ہم یہ کہیں الانسان ما ہوا الانسان، جواب میں آ گئی الانسان، انسان ہے. تو دیکھو انسان معرف تھا، آپ نے اسی معرف کو معرف میں ذکر کیا، تو انسان کا جاننا موقوف ہو گیا خود اس کی ذات پر. حالانکہ معرف پہلے معلوم تھا، وہ معرف تو پہلے معلوم ہوتا ہے، پھر معرف معلوم ہوتا ہے. اور جب آپ معرف کو معرف ہی میں ذکر کرو گے تو پھر ایک شے اپنے وجود سے پہلے معلوم ہو جائے گی، تو دور لازم آئے گا. یعنی ایک شے کا جاننا خود اس کے ذات پر موقوف ہوا. اب انسان کا جاننا موقوف ہو خود انسان کے ذات پر، اس لیے کہ معرف تو پہلے یاد معلوم ہوتا ہے، تو یہ شے خود اپنے وجود سے پہلے معلوم ہو گئی ہے. ایک شے اپنے وجود سے پہلے ہی معلوم ہو جاتی ہے، اور شے کا سمجھنا خود اس کے ذات پر موقوف ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں دور. اسے کیا کہتے ہیں؟ دور. حالانکہ معرف سے پہلے معلوم ہوتا ہے، معرف کے بعد معلوم ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آیا؟ ویسے داڑھی میں کہہ رہے ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی امام صاحب؟ بھائی انسان معلوم نہیں تھا نا، حیوان ناطق معلوم تھا. تو جب حیوان ناطق کو ہم نے اس خاص انداز میں ترتیب دے دی کہ جنس پہلے رکھا، فصل بعد میں رکھی، اس ترتیب سے ہم نے جب کہہ دیا کہ انسان حیوان ناطق ہے، تو یہ دو تو ہمیں معلوم تھے. اس کے بعد ہمیں انسان کی حقیقت معلوم ہو گئی کہ یہ انسان ہے جو حیوان ناطق ہے. تو ہمیں تو انسان معلوم نہیں تھا، لیکن معرف ہمیں پہلے سے معلوم تھا. اس لیے معرف کا علم پہلے ہونا ضروری ہے معرف سے. لیکن اگر یہ معرف ہو، تم اس معرف کو معرف کے اندر ہی ذکر کر دو گے تو معرف تو معلوم نہیں ہوتا، اس کا وجود تو آتا ہے معرف کے بعد آتا ہے، اور یہاں یہ شے اپنے وجود سے پہلے ہی معلوم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں دور. شے کا وجود خود اس کے ذات پر موقوف ہو. یہ شے آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہو، تو یہ بھی تو بہانے وہی شے ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں دور. توقف الشیء علی نفسہ، انسان کا سمجھنا جاننا موقوف ہو گیا خود اس کی ذات پر. اور یہ باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ اس سے انسان اپنے وجود سے پہلے ہی معلوم ہو گیا. حالانکہ شے اپنے وجود سے پہلے معلوم نہیں ہوتا. کیسے معلوم ہو گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ معرف بعد میں معلوم ہوتا ہے اور معرف پہلے ہوتا ہے. اور جب تم معرف کو معرف کے اندر ذکر کر دو تو اس کو کہتے ہیں توقف الشیء علی نفسہ ہی ہے. آپ نے شے کو خود اس کی ذات پر موقوف کر دیا، تو اس سے ایک شے اپنے وجود سے پہلے معرف ہو گئی، معلوم ہو گئی. حالانکہ شے اپنے وجود سے پہلے معلوم نہیں ہوتی. یعنی آپ کو پھر بھی انسان کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی. انسان کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ بھئی آپ کا گھر کدھر ہے؟ آپ کا گھر کدھر ہے؟ کہتا ہے گھر ہمارا مسجد کے سامنے ہے. تو دیکھو گھر کا سمجھنا گھر ہے، گھر کا سمجھنا موقوف ہو گیا کس پر؟ مسجد پر. کہ گھر ہمارا مسجد کے سامنے ہے.
اچھا مسجد کدھر ہے؟ کہتے ہیں گھر کے سامنے ہے. اب دیکھو مسجد کا سمجھنا موقوف ہو گیا گھر کے سامنے، گھر کے اوپر موقوف ہو گیا. ہمیں مسجد تبھی معلوم ہوگی جب ہمیں گھر اب تو ہم گھر معلوم کر رہے. گھر کدھر ہے؟ کہتے ہیں مسجد کے سامنے ہے. تو گھر ہمیں تب معلوم ہوگی جب مسجد معلوم ہوگا. تب ہم نے مسجد کا پوچھا مسجد کدھر ہے؟ کہتے ہیں گھر کے سامنے ہے. اچھا دونوں کدھر ہے؟ کہہ رہے آمنے سامنے ہے. گھر معلوم ہو گیا؟ نہیں ہوا نا. اس لیے کہ گھر کا سمجھنا مسجد پر موقوف ہو گیا اور مسجد کا سمجھنا گھر پہ موقوف ہو گیا. تو گھر تو پھر بھی معلوم نہیں ہوا. معلوم ہو توقف شے علی نفسہ، شے کا سمجھنا خود اس کے ذات پر موقوف ہو گیا. تو گھر سمجھنا موقوف ہو گیا مسجد پر اور مسجد سمجھنا موقوف ہو گیا گھر پر. تو گھر کا سمجھنا موقوف ہو گیا خود گھر پر. گھر کا سمجھنا موقوف ہو گیا خود گھر پر ہو گیا. اس لیے معلوم نہ ہوا کہ وہ گھر ہے کدھر. آ جائیں گے کبھی کسی دن پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھے؟ حالانکہ ہم روزانہ ہر ہفتے گزرتے ہیں ٹیکسلا سے. کبھی مڑ کے آ جائیں گے پھر پتہ چلے گا. یہ ہے دور، اس کو کہتے ہیں دور. اعتراض یہ ہے کہ آپ کی اس قضیے کی تعریف میں دور ہے. کیسے ہے دور؟ دیکھو قضیے کی تعریف، قضیہ کیسے کہتے ہیں؟ انہیں کہ قضیہ کہتے ہیں ما یحتمل الصدق والکذب، جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتا ہو وہ ہے قضیہ. تو یہ ہے معرف، یہ ہے تعریف. تعریف پہلے معلوم ہوگی، جب تعریف معلوم ہوگی تو معرف معلوم ہو جائے گی. پھر ہم نے پوچھا صدق کیا چیز ہے؟ ما هو صدق؟ صدق کیا ہے؟ اس نے کہا صدق کہتے ہیں ہوا خبر المطابق، ہوا الخبر المطابق للواقع. صدق کہتے ہیں، صدق اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خبر، وہ خبر اگر واقع کے مطابق ہے. صدق وہ ایسا خبر ہے کہ جو واقع کے مطابق ہے. تو خبر صدق وہ خبر ہے جو واقع کے مطابق ہو. تو صدق قضیہ کیا ہے؟ قضیہ کہو یا خبر کہو بات تو ایک ہی ہے. قضیہ کہو یا خبر کہو بات تو ایک ہی ہے. یہ کوئی یہاں خبر معرف تھا، اس کا جاننا موقوف ہو گیا تھا تعریف پر. جب تعریف میں ہم نے صدق کا پوچھا کہ صدق کیا ہوتا ہے، اس نے کہا صدق خبر ہے، وہ خبر جو واقع کے مطابق ہو. تو خبر پر کیا ہو گیا؟ موقوف ہو گیا نا. اس لیے کہ خبر کا جاننا صدق پر موقوف تھا. صدق کا جاننا کس پر موقوف ہو گیا؟ خبر پر موقوف ہو گیا. تو شے کا خود اپنے ذات پر موقوف ہونا لازم آ گیا، خبر کا خبر ہونے پر موقوف ہونا لازم آ گیا. اس کو کہتے ہیں توقف الشیء علی نفسہ، توقف الشیء علی نفسہ. اور یہ دور ہے، اور دور بالاتفاق باطل ہے. اعتراض سمجھ میں آئی؟ اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں دور نہیں ہے، یہاں دور نہیں ہے. اور دور نہیں ہے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قضیے کی تعریف اور خبر کی تعریف تو یہی ہے، ما یحتمل الصدق والکذب، جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ صدق کی تعریف پوچھو گے تو ہم کہیں گے صدق وہ ہے جو واقع کے مطابق ہو. ہم نے خبر دوبارہ لے آیا، خبر ذکر نہیں کیا. صدق وہ ہے جو واقع کے مطابق ہو. وہ کیا ہے وہ نہیں بتائیں گے کہ کیا ہے، کیونکہ اگر بتائیں گے کہ وہ خبر ہے تو پھر دور لازم آئے گا. اس لیے ہم نہیں بتائیں گے کہ وہ خبر ہے کیا ہے. اس لیے ہم نہیں بتائیں گے کہ وہ کیا ہے. اب دور لازم آ رہا ہے؟ نہیں، دور لازم نہیں آ رہا. یہ ہم کیوں نہیں کہتے کہ وہ کیا ہے؟ ہم خبر نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ اصلاً مسئلہ یہ ہے کہ خبر واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو تو صدق، نہ ہو تو کذب. اصل میں وہ خبر واقع کے مطابق ہونا نہ ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اس خبر کے اندر ایک نسبت ہوتی ہے. وہ نسبت واقع کے مطابق ہو تو صدق، وہ نسبت واقع کے مطابق نہ ہو تو کذب. اس لیے ہم وہ ذکر نہیں کرتے کہ وہ کیا ہے.
اس لیے وہ خبر نہیں ہے بلکہ وہ نسبت ہے. وہ کیا ہے؟ نسبت ہے. اس لیے ہم اس کو ذکر نہیں کرتے. یہ جواب سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب لے لو جو انتہائی آسان ہے. یہ جو خبر ہے نا، یہ خبر کیا ہے؟ قضیہ کیا ہے؟ اس خبر سے مراد وہ خبر ہے جو صفت ہے متکلم کی. یہ خبر صفت ہے متکلم کی. اور پھر یہاں کا ما یحتمل الصدق والکذب، خبر اور قضیہ وہ ہے کہ جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے. پھر صدق کی ہم نے تعریف پوچھی. صدق کیا ہے؟ صدق کی تعریف کی هو الخبر، وہ ایسا خبر ہے المطابق للواقع، جو واقع کے مطابق ہے. اس خبر سے مراد وہ خبر نہیں ہے جو معرف میں ہے، بلکہ اس خبر سے وہ خبر مراد ہے کہ جو صفت ہوتی ہے کلام کی، صفت ہوتی ہے کلام کی. یہ خبر کلام کی صفت ہے اور وہ خبر متکلم کی صفت ہے. لہذا معرف اور ہے اور معرف اور ہے. اس لیے دور لازم توقف شیء علی نفسہ ہی نہیں ہوا، توقف شیء علی غیرہ ہی ہو گیا. اور علی نفسہ ہی باطل ہے، علی غیرہ ہی باطل نہیں ہے. دونوں جواب سمجھ میں آ گئے؟ دعا کرو برکت آ جائے اس پیریڈ میں. کہاں سے رہ گیا تھا؟ یہ متن دیکھو، متن فصل فی التصدیقات، یہ فصل ہے تصدیقات میں ہے. القضیۃ قول، قضیہ ایک ایسا قول ہے یعنی مرکب ہے. یحتمل الصدق والکذب، جو سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتا ہے، قضیہ رکھتی ہے. فإن كان الحکم فیہا، پس اگر اس قضیے میں حکم ہو بثبوت شیء لشیء، ایک شے کے لیے دوسری شے کے ثبوت کا حکم ہو، او نفیہ عنہ، یا نفی کا حکم ہو اس شے سے، فحملیۃ، تو وہ قضیہ حملیہ ہے. موجبۃ او سالبۃ، موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا. ویسمى المحکوم علیہ، فحملیتاً، تو پھر وہ قضیہ حملیہ ہوگا. موجبۃ او سالبۃ، موجبہ ہوگا یا سالبہ. ویسمى المحکوم علیہ موضوعاً، اور محکوم علیہ کو موضوع کہا جاتا ہے. والمحکوم بہ محمولاً، اور محکوم بہ کو محمول کہا جاتا ہے. والدال علی النسبۃ رابطۃً، اور نسبت پر دلالت کرنے والے کو رابطہ کہا جاتا ہے. وقد استعیر لہا، اور اس رابطے کے لیے عاریت پر لیا گیا ہے، ہوا کو لیا گیا. وإلا فشرطیۃ، وگرنہ پھر وہ قضیہ شرطیہ ہے. ویسمى الجزء الاول، اور قضیہ شرطیہ کے پہلے جز کو مقدم کہا جاتا ہے. والثانی تالیا، اور دوسرے قضیے کو تالی کہا جاتا ہے. قولہ القضیۃ، قول شارح کہتے ہیں القول فی عرف هذا الفن، اس فن منطق کے عرف میں قول یقال للمرکب، مرکب کو کہا جاتا ہے. سواء کان مرکبا معقولا او ملفوظا، برابر ہے کہ وہ مرکب معقولی ہو، عقلی ہو، او ملفوظا، یا لفظی ہو. یہاں جو قول کہا، قول بمعنی مقول کے ہے، قول بمعنی مقول کے. تو قضیہ کی تعریف ہو گئی. قضیہ ایک قول ہے یعنی مقولہ ہے. تو مقولہ تو زبان سے بولی جاتی ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قضیہ وہی ہوگا جس کا تکلم کیا گیا ہو، جو بولا گیا ہو. تو قضیہ ملفوظہ کو قضیہ کہیں گے، حالانکہ قضیہ جیسے ملفوظہ ہوتا ہے قضیہ معقولہ بھی ہوتا ہے، قضیہ معقولہ بھی ہوتا ہے. یہاں تعریف سے پتہ چل رہی ہے کہ قضیہ کی تعریف، یہ تعریف تو صرف قضیہ ملفوظہ پر صادق آ رہی ہے،
معقولہ پر تو صادق نہیں آ رہی، اس لیے کہ وہ تو قول نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ زید قائم قضیہ ہے۔ اگر کوئی زید قائم کا تصور کر لے تو وہ بھی قضیہ ہے، زید قائم وہ بھی قضیہ ہے، لیکن عقل میں ہے، تصور میں ہے۔ اب یہ جو تعریف کی ہے قول کہا، تو قول تو مقول کے معنی میں ہے، اور مقول کا معنی ملفوظ ہے، تو یہ تعریف تو صرف قضیہ ملفوظہ پر صادق آ گئی، معقولہ پر صادق نہیں آ رہی۔ اس لیے کہا کہ قول مرکب ہے، قول مرکب ہے، اور مرکب کا معنی یہ ہے کہ چاہے یہ ملفوظہ ہو یا معقولہ ہو، معقول ہو یا ملفوظ ہو، دونوں کو قضیہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہا یقال للمرکب، اس فن منطق میں قول مرکب کو کہا جاتا ہے۔ اب سواء کان مرکبا معقولا او ملفوظا، برابر ہے کہ یہ مرکب ہو، معقول سے مرکب ہو یا ملفوظ سے ہو۔ فالتعریف یشمل القضیۃ المعقولۃ والملفوظۃ، اس لیے یہ قضیے کی تعریف معقولہ کو بھی شامل ہے اور ملفوظہ کو بھی شامل ہے۔ قولہ یحتمل الصدق والکذب، الصدق صدق کہتے ہیں، هو المطابقۃ للواقع، یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو واقع کے مطابق ہو، والکذب هو اللا مطابقۃ له، اور وہ اس غیر مطابقت کو کہتے ہیں کہ اس کے مطابق نہ ہو۔ شارح کہتے ہیں وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَوَقَّفُ، اور یہ جو معنی ہے صدق کا، لا يتوقف معرفته، اس کی پہچان موقوف نہیں ہوتی، علی معرفت الخبر، خبر کی پہچان پر، والقضیت اور قضیے کی پہچان پر اس کی معرفت موقوف نہیں ہے۔ اس لیے فلا یلزم الدور، اس لیے دور لازم نہیں آتا۔ وہ دور لازم آ رہا تھا نہیں آ رہا تھا پیچھے؟ جی انعام پیچھے دور آ رہا تھا نا لازم، کہہ رہے دور لازم نہیں آ رہا ہے۔ کیوں لازم نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ دور تب ہوتا کہ جب یہ صدق اور کذب کس پر موقوف ہوتا؟ خبر پر موقوف ہوتا۔ خبر موقوف ہے، خبر اور قضیہ موقوف ہے صدق اور کذب پر، تو اگر صدق اور کذب بھی موقوف ہو جائے خبر پر تب دور ہوگا۔ لیکن شارح کہتے ہیں لا يتوقف معرفتہ، اس صدق کی معرفت یہ موقوف نہیں ہوتی، علی معرفت الخبر والقضیت، خبر اور قضیے کی معرفت پر موقوف نہیں ہے۔ اس لیے فلا یلزم الدور، دور لازم نہیں آئے گا۔ قولہ موضوعا، دور لازم نہیں آتا، دو جواب دیے تھے، دور لازم کیوں نہیں آ رہا؟ پہلا جواب کیا؟ اس لیے کہ ہم ہوا میں مطابق جب صدق کی تعریف کریں گے ہوا کہیں گے، خبر نہیں کہیں گے۔ ہوا المطابقۃ للواقع، ہوا اللا مطابقۃ لہ یا للواقع، تو خبر کہا ہی نہیں ہے۔ جب خبر نہیں کہا تو پھر دور بھی نہیں ہوا۔ اور خبر کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حقیقت میں جو مطابق اور غیر مطابق ہوتا ہے، یہ وہ خبر کے اندر نسبت ہوتی ہے، اصلاً و بالذات، وہ نسبت خبر واقع کے مطابق ہو یا واقع کے مطابق نہ ہو، اصلاً وہ نسبت ہوتی ہے جو خبر کے اندر ہوتی ہے۔ نسبت اصل ہے، خبر اس کے تابع ہے، خبر اس کے تابع ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم خبر کو ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ خبر تو تابع ہے، اصلاً تو نسبت واقع کے مطابق ہوتی ہے اور یا واقع کے مطابق نہیں ہوتی۔ اور ہر جگہ ضروری نہیں ہے کہ خبر ہی خبر واقع کے مطابق ہو نہ ہو۔ اس لیے محشی نے ایک دوسرے جواب کی طرف بھی اشارہ کیا، تیسرے جواب کی طرف، کہ کبھی کبھی تصور بھی صورت کے موافق ہوتی ہے، مطابق کبھی نہیں ہوتی۔ آپ کا ایک دوست ہے، آپ کا ایک دوست ہے، آپ کا دوست ہے
لیکن آپ کے اس دوست کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جس کی میں تعریف کر رہا ہوں یہ اس کو جانتا بھی ہے. تو آپ کا یہ ساتھی کہہ رہے کہ میرا ایک دوست ہے، بہت اچھا ہے، بہت سمارٹ ہے، فلانا ہے، ڈنگلا ہے، بہت تعریفیں کر لے. آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں ایک تصور آ گیا، حالانکہ آپ کے اس ساتھی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی اس کو جانتا ہے. جو ہی آپ کے سامنے وہ آ گیا، اس نے کہا میں جو جس کی تعریف کر رہا تھا وہ یہ ہے. آپ نے کہا اچھا یہ ہے وہ جس کی آپ تعریفیں کر رہے ہو؟ یہ تو ایسا نہیں ہے، میرا ذہن تو کسی اور جگہ چلا گیا، میرا تصور اس کے بارے میں کچھ اور تھا. لیکن جب اس کی تصویر سامنے آ گئی، اس کی حقیقت سامنے آ گئی تو میرے تصور کے مطابق نہ ہوا، تصور واقعے کے مطابق نہ ہوا. مطابق ہو صدق، مطابق نہ ہو تو کذب ہے. اب ضروری نہیں کہ ہر جگہ خبر ہی ہو، تصور بھی واقعے کے مطابق ہوتا ہے اور نہیں ہوتا. اس لیے یہاں پر ہوا کہا، خبر نہیں کہا. قولہ موضوعا، موضوع کو موضوع کیوں کہتے ہیں؟ لأنہ وضع، اس لیے کہ اس کو وضع کیا گیا، وعین اور متعین کیا گیا، لیحکم علیہ تاکہ اس پر حکم لگایا جائے. اب دو لفظ ذکر کیے، وضع وعین، دو لفظ اس لیے لائے تاکہ اس کے دونوں قضیوں کی طرف اشارہ ہو جائے. کیونکہ قضیے کی دو قسمیں ہو گئی، قضیہ ملفوظہ لفظوں میں موجود ہو، قضیہ معقولہ جو عقل میں موجود ہو ذہن میں. تو وضع سے اشارہ کیا قضیہ ملفوظہ کی طرف، اور عین سے اشارہ کیا قضیہ معقولہ کی طرف. موضوع کو موضوع اس لیے کہ وضع کہا جاتا ہے کہ اس کو وضع کیا گیا ہے اور متعین کیا گیا ہے تاکہ اس پر حکم لگایا جائے. قولہ محمولا لأنہ امر، اس لیے کہ محمول ایک ایسی شے ہے، جعل محمولا لموضوعہ، کہ اس کو اس کے موضوع کے لیے محمول بنایا گیا. قولہ والدال علی النسبہ، اے اللفظۃ المذکورۃ فی القضیۃ الملفوظۃ، ایسا لفظ جو قضیہ ملفوظہ میں مذکور ہے، وہ لفظ التی تدل علی النسبۃ الحکمیہ، کہ جو نسبت حکمیہ پر دلالت کرتی ہے، تو سما رابطتاً، اس لفظ کو رابطہ کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ تسمیت الدال باسم المدلول، دال کا نام مدلول کے نام پر رکھنے کی وجہ سے، رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے، یعنی مجازن ہے. فإن الرابطۃ، کیوں اس طرح ہے، مجاز کیوں ہے؟ فإن الرابطۃ حقیقتاً، اس لیے کہ رابطہ حقیقت میں ہی النسبۃ الحکمیۃ، وہ تو نسبت حکمیہ ہے. وفی قولہ والدال علی النسبہ، اور مصنف کے قول والدال علی النسبہ میں اشارۃ، اشارہ ہے الی اس بات کی طرف، ان الرابطہ ادات، کہ جو رابطہ ہوتی ہے یہ ادات ہوتی ہے، حرف ہے. کیوں؟ لدلالتها علی النسبۃ التی، اس ادات کی دلالت کی وجہ سے اس نسبت پر، التی ہی معنی حرفی غیر مستقل، کہ جو ایک ایسا معنی ہے، نسبت ایک ایسا معنی ہے کہ جو حرفی ہے اور غیر مستقل ہے. جب نسبت غیر مستقل ہے، حرفی ہے، تو اس پر دلالت کرنے والا لفظ بھی حرف ہی ہوگا. اس لیے رابطہ ادات ہوتے ہیں، حرف ہوتا ہے. وَعْلَمْ جان لو ان الرابطۃ قد تذکر فی القضیۃ، رابطے کو کبھی کبھی قضیے میں ذکر کیا جاتا ہے، وقد تحذف، اور کبھی رابطے کو حذف کیا جاتا ہے. فالقضیۃ علی الاول تسمى ثلاثیۃ، پہلی صورت پر قضیے کو ثلاثیہ کہا جاتا ہے. وعلی الثانی، دوسری صورت پر جب ذکر ہو، جب حذف ہو، ثنائیۃ، تو اس کو ثنائیہ کہا جاتا ہے، دو جزوں والا. قولہ وقد استعیر لها ہوا، اور اس رابطے کے لیے عاریت پر مجاز کے طور پر لیا گیا ہے، یا عاریت کے طور پر لیا گیا ہے ہوا کو. اعلم جان لو ان الرابطۃ تنقسم الی زمانیۃ، رابطہ یہ تقسیم ہوتی ہے زمانیہ کی طرف. تدل علی اقتران النسبۃ الحکمیۃ، کہ جو نسبت حکمیہ کے مل جانے کو پر دلالت کرتی ہے، باحد الازمنۃ الثلاثۃ،
تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مل جانے کے ساتھ اس پر دلالت کرتی ہے۔ وغیر زمانیت، اور یہ غیر زمانیہ کی طرف بھی تقسیم ہوتی ہے۔ وغیر زمانیت بخلاف ذالک، اور جو رابطہ غیر زمانیہ ہے وہ اس زمانیہ کے برخلاف ہے۔ وذکر الفارابی، شارح کہتے ہیں ابو نصر فارابی اس نے ذکر کیا ہے ان الحکمت الفلسفیہ تھا، یہ حکمت فلسفیہ لما نقلت من اللغۃ اليونانیۃ الی العربیہ، جب اس کو یونانی زبان سے نقل کیا گیا عربی زبان کی طرف، وجد القوم، تو قوم نے پایا ان الرابطۃ الزمانیۃ فی اللغۃ العربیۃ، عربی زبان میں جو رابطہ زمانیہ ہے یہ الافعال الناقصہ، وہ افعال ناقصہ ہے۔ افعال ناقصہ سارے کے سارے ہیں یا بعض ہیں؟ ادھر محشی نے نقل کیا ہے کہ سارے نہیں ہے بلکہ بعض ہیں، سارے افعال ناقصہ نہیں ہے بلکہ وہ افعال ناقصہ ہے جن میں جو وجود پر دلالت کرتے ہیں، جو متصرف اور وجودی ہے، وجودیہ ہے، وہ مراد ہے، سارے نہیں۔ اگرچہ بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ سارے مراد ہے، سارے افعال ناقصہ مراد ہے۔ تو افعال ناقصہ ہی رابطہ زمانیہ ہے۔ ولیکن لم یجدوا فی تلک اللغۃ، لیکن اس زبان میں یعنی عربی زبان میں اس قوم نے نہیں پایا رابطۃ غیر زمانیۃ، رابطہ غیر زمانیہ کو نہیں پایا۔ تقوم مقام ہست فی الفارسیت، جو فارسی میں ہست کے قائم مقام ہو، و استن فی الیونانیت، اور یونانی زبان میں استن کے قائم مقام ہو، جسے اردو میں ہے کہتے ہیں یا نہیں ہے، اس کے قائم مقام ہو، یہ نہیں پایا۔ فاستعاروا، اس لیے انہوں نے عاریت پر لے لیا، للرابطۃ الغیر زمانیتی، رابطہ غیر زمانیہ کے لیے عاریت پر لے لیا، مجاز کے طور پر لیا، ہوا وہی ونحوہما، ہوا ہیا وغیرہ ضمائر کو لے لیا، مع کونہما فی الاصل اسمن، باوجود ان دونوں کے اصل میں ان دونوں کے اسم ہونے کے باوجود، لا ادوات، نہ کہ حروف ہونے کے۔ فہذا ما اشار المصنف الیہ، شارح کہتے ہیں یہی ہے وہ بات جس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا بقول، اپنے اس قول سے، وقد استعیر لہا، اور اس رابطے کے لیے عاریت پر لیا گیا ہے ہوا کو۔ وقد یذکر للرابطۃ الغیر زمانیتی، شارح کہتے ہیں کبھی رابطہ غیر زمانیہ کے طور پر ذکر کیے جاتے ہیں اسماء مشتقۃ، ان اسماء مشتقہ کو ذکر کیا جاتا ہے، اسماء مشتقہ کو ذکر کیا جاتا ہے، ایسے اسماء کو جو مشتق ہو من الافعال الناقصہ، افعال ناقصہ کے مشتقات کو بھی ذکر کیا جاتا ہے رابطہ غیر زمانیہ میں۔ نحو کائن و موجود، جیسے کائن ہے موجود ہے، فی قولنا، ہمارا جیسا قول ہے، زید کائن قائما، یہ کائن صفت مشبہ ہے، کیا ہے یہ صفت مشبہ ہے؟ مشتقہ ہے، ہاں مشتقہ ہے، سو نہیں، ٹھیک ہے، یہ مشتقہ ہے۔ وَأُمَيْرِسُ زید قائن قائما کا معنی زید قائم ہے، کڑا ہے۔ اب اس میں زمانیہ نہیں ہے، زمانیہ نہیں ہے۔ وَأُمَيْرِسُ موجود شاعرا، اور امیرس نام ہے آدمی کا، وہ شاعر ہے، موجود شاعرا یعنی شاعر ہے، تو موجود صرف رابطہ ہے، زمانیہ نہیں ہے، غیر زمانیہ ہے۔ قول وإلا فشرطیت